صرف 1 منٹ. اگر آپ اپنے بچوں کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے انہیں اپنے خوابوں کا اسیر نہ بنائیں. آپ نے بہت سے خواب دیکھے ہوں گے ان کے بارے میں، بہت بڑا کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کوئی لائر. یہ خواب آپ کے ہیں، اس بچے کو تو نہیں ہے. اس بچے کو اتنا حق تو دیجئے کہ اپنی زندگی کے لیے وہ خواب خود دیکھے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی بہت اگر ڈاکٹر بن جائے گا تبھی بڑا آدمی بنے گا. ممکن ہے کوئی آدمی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بڑا نام پیدا کر لے، ممکن ہے کوئی آدمی ٹیچنگ میں بڑا نام پیدا کر لے. سوال یہ ہے کہ اس کا اپنا ذہنی رجحان کس طرف ہے. یہ فیصلہ کرنا بچوں پہ چھوڑیں کہ وہ اپنی زندگی کے خواب خود دیکھا کریں، اور اپنا شوق دیکھنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کریں کہ ان کو زندگی میں ان کا مقصد اولین کیا ہے، وہ کیا بننا چاہتے ہیں. ممکن ایک اچھا استاد، ممکن ایک اچھا ادیب، ممکن ایک اچھا ایروناٹیکل انجینئر. اور جب وہ اپنے مقصد اولین کا انتخاب کر لیں تو انہیں تھوڑا سا سمجھائیں کہ صرف مقصد اولین کا تعین کر دینا ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. اس کے بعد پھر کچھ ایکشن بھی چاہیے. اس کے بعد آپ کو بھرپور کوشش بھی کرنی ہوگی اس کو حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد اولین کے ساتھ اگر بھرپور کوشش نہ ہو تو پھر تو وہ دن کے سپنے ہو سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں. دیکھتے رہیں جو آپ کو سپنے دیکھنے ہیں، لیکن آپ نے اس کے لیے کوشش کوئی نہیں کی. اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی زندگی کا بچے فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور جہاں جاتے ہیں لگے رہتے ہیں، بڑی ہمت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی زندگی میں کامیاب نہیں رہتے. یہ آپ کو شعور پیدا کرنا ہے کہ ایکشن وداؤٹ ویژن از نائٹ میئر. زندگی ایک ڈراؤنا خواب بن جاتی ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو آپ نے بچوں کو 2 تلقین کرنی ہے. ایک تو یہ کہ اپنی زندگی کا مقصد اولین کا تعین کریں، اور جو ان کی زندگی ہے ان کو گزارنی ہے اس پہ ان کی حوصلہ افزائی کریں. ان کے اپنے جو رجحانات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کریں. ابھی چند ہی دن پہلے شکاگو میں نیشنل کیڈٹ چیمپئن شپ ایک مقابلہ ہوا ہے چیس کا، اور بڑی دھوم تھی اس مقابلے کی. اور اپنے ایج گروپ کے لحاظ سے اس مقابلے کو جیتا ہے وہاں پہ ایک 13 سالہ لڑکے نے جس کا نام تھا ٹینی ایڈوومی. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں کھیل کو سیکھنے کے لیے بھی خاصا خرچہ کرنا پڑتا ہے. بیس بال ہو، ٹینس ہو، جمناسٹک ہو، ہر ایک کے آپ کو پر آور اچھے خاصے ڈالر پے کرنے پڑتے ہیں. امریکہ میں بھی چیس سکھانے کے جو کوچ ہیں وہ $70 پر آور چارج کرتے ہیں صرف چیس کو سکھانے کے لیے. لیکن جس لڑکے نے یہ مقابلہ جیتا ہے اس کے پاس یہ سیکھنے کے لیے $70 تو کیا $60 بھی نہیں تھے. وہ بچہ تو بنیادی طور پہ نائجیریا میں رہتا تھا، اور وہاں جو بوکو حرام کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تو جو قتل و غارت ہوئی تو اس سے وہاں پہ ان کا پورا خاندان کسی صورت سے امریکہ میں آ کے پناہ گزین ہو گیا. اور پناہ گزین ہونے کے بعد ایک ہوم لیس زندگی گزار رہا تھا. ان کے پاس کوئی کسی قسم کے کوئی وسائل نہیں تھے. یہ بچہ اسکول جاتا تھا، وہاں اس نے بچوں کو دوسروں کو چیس کھیلتے دیکھا، اسے اچھا لگا. فارغ اوقات میں کسی نہ کسی صورت سے اس میں ان کے ساتھ وہ کچھ پریکٹس کرنے لگا. لائبریری میں جتنی کتابیں تھی ساری سے پڑھ ڈالی. محنت میں لگا رہا. اور ایک دن نائجیریا کا یہ تارک وطن، یہ پناہ گزین امریکہ میں جو ہوم لیس تھا، نیشنل کیڈٹ چیمپئن شپ جیتنے میں کامیاب ہو گیا. اس کے پاس ویژن تھا، اس نے ایکشن کیا اور کامیابی نے قدم چومے. آپ کے بچوں کا بھی حق ہے کہ اپنا وہ ویژن بنائیں، اس کے لیے وہ ایکشن کریں اور کامیابی ان کے قدم چومے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.